بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پہلی امتوں کا واقعہ ہے۔ 3 آدمی سیر و سیاحت کے لیے گھر سے نکلے۔ راستے میں بارش آئی تو ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لی۔ در حسنہ پتھر کی ایک چٹان پہاڑ سے گر کر غار کے منہ پہ آ کر رک گئی اور راستہ بالکل بند ہو گیا۔ وہ کہنے لگے اب تو نہ کوئی پیغام اور نہ نام و نشان، بس اللہ ہی کارساز ہے، یا اپنی کوئی نیکی ہو تو اس کا سہارا ممکن ہے، لہذا اپنی نیکی کوئی ہو تو اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، کچھ بعید نہیں کہ ہم سے یہ آفت ٹل جائے۔ چنانچہ ایک آدمی نے دعا مانگنی شروع کی، اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میرے چچا کی بیٹی تھی جس سے مجھے بہت محبت تھی، میں نے اسے گناہ پر آمادہ کیا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اچانک اسے شدید ضرورت پیش آئی اور میرے پاس آنا ہوا۔ میں نے اس سے کہا اس شرط پر ضرورت پوری کروں گا تو میرا مقصد پورا کر دے۔ وہ انکار کر کے لوٹ گئی، مگر ضرورت نے شدت پکڑی تو وہ پھر آئی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کا خاوند بیمار تھا اور اولاد چھوٹی تھی، اوپر سے قحط تھا۔ غرض عورت اپنی مجبوری کی وجہ سے تیسری اور چوتھی بار لوٹ کر آئی، اور میرا وہی جواب کہ میری غرض پوری کرے تو ضرورت پوری کروں گا۔ بالآخر وہ میرے کہنے میں آ گئی اور آمادگی کا اظہار کیا، اور جب میں اپنی بری خواہش پوری کرنے کو تیار ہوا تو عورت کانپنے لگی اور کہنے لگی جو کام تیرے لیے حلال نہیں وہ تجھے لائق نہ تھا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے غلہ وغیرہ کی حاجت پوری کر دی، بلکہ زائد دے دیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے اگر میرا یہ کام محض تیری رضا کے لیے تھا تو ہمارا یہ راستہ کھول دے۔ غار کا تھوڑا سا منہ کھل گیا۔ اب دوسرا کہنے لگا اے اللہ یہ بات تیرے علم میں ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، ایک بار میں نے ان کے لیے دودھ لے کر آیا، دیکھا تو دونوں سو رہے تھے، انہیں جگانا پسند نہ کیا۔ ادھر بکریوں کا بھی ڈر تھا کہ اگر وہاں نہ گیا تو درندے پھاڑ کھائیں گے، مگر میں نے بکریاں چھوڑ دی اور رات بھر پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور صبح ہو گئی۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمارا راستہ کھول دے۔ اس دفعہ بھی غار کا تھوڑا سا منہ اور کھل گیا۔ تیسرا کہنے لگا اے اللہ تیرے علم میں ہے کہ میں نے اپنے کام پہ کچھ مزدور لگائے، ہر مزدور کی اجرت 2 مد غلہ مقرر کی تھی، انہوں نے کام مکمل کیا اور میں نے ان کی مزدوری ادا کر دی، مگر ایک مزدور کہنے لگا میرا کام دوسروں سے اچھا تھا لہذا مزدوری بھی کچھ زیادہ ہونی چاہیے۔ میں نے انکار کیا تو ناراض ہو گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک آدمی دوپہر کے وقت آ کر کام پر لگا مگر اس نے اتنا ہی کام کیا جتنا دوسروں نے پورے دن میں کیا تھا۔ میرا خیال ہوا کہ اس کو بھی دوسروں کی طرح پورے دن کی اجرت دے دوں۔ اس پر ایک مزدور کہنے لگا یہ دوپہر کو آیا اور ہم صبح سے آئے ہیں، اس کو ہمارے برابر کیوں اجرت دی جا رہی ہے؟ میں نے جواب میں کہا میں نے تمہاری اجرت میں تو کوئی کمی نہیں کی، مگر وہ ناراض ہو کر اپنی اجرت چھوڑ کر چلتا بنا۔ ادھر میں نے اس کے غلہ کے 2 مد کاشت کر دیے جس سے کافی فصل حاصل ہوئی، اسے فروخت کر کے میں نے کافی بکریاں گائیں اونٹ خرید لیے۔ ناداری اور احتیاج سے تنگ آ کر وہ مزدور پھر میرے پاس آیا اور اپنے 2 غلہ کا مطالبہ کرنے لگا۔ میں نے کہا جو بھی مال مویشی تجھے نظر آ رہے ہیں سب لے جا، اے اللہ تو خوب جانتا ہے میں نے یہ جو کچھ بھی کیا تیری رضامندی کے لیے ہی کیا تھا، ہمارا راستہ صاف کر دے۔ چنانچہ پتھر کی چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی اور یہ صحیح سالم باہر نکلے۔ یہ واقعہ نعمان بن بشیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رقیم کے عنوان سے نقل کیا ہے، لہذا ہم جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔